بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے آج جس سوال پہ اور جس غلط فہمی پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ عام طور سے ہی کہا جاتا ہے کہ تمام وہ میڈیسنز یا تمام وہ دوائیں جن کے اندر الکوہل پائی جاتی ہے وہ ممنوع ہیں اور ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے کھانسی کے شربت ہیں، اسی طریقے سے ہومیوپیتھی کی بعض دوائیں ایسی ہیں کہ جس میں الکوہل موجود ہوتی ہے ایک خاص مقدار میں۔ عام طور سے فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ تمام اس طرح کی دوائیں جو ہیں ممنوع ہیں، بعض لوگ اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں جو صحیح بات ہے سمجھنے کی پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ الکوہل اپنی جو حیثیت میں موجود ہوتی ہے اس کا ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے وہ کیا حیثیت ہے۔ الکوہل ہومیوپیتھک دواؤں میں بھی اور کھانسی کی شربتوں میں بھی اور اس طرح کی دوسری دواؤں میں بھی بنیادی طور پہ ایک محلول یا ایک پریزرونٹ یا ایک سالونٹ کی جگہ پہ جہاں پہ وہ اس میں چیزیں کو حل کیا جاتا ہے یا پریزرو کیا جاتا ہے اس نیچر یا اس قبیل کی حوالے سے وہ موجود ہوتی ہے، نہ وہ غذا کے لیے وہاں موجود ہوتی ہے اور نہ ہی وہ نشے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسی تمام دوائیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں جو کھانسی کی شربت کے علاج کے طور پہ ہوتی ہیں یا مثال کے طور پہ ہومیوپیتھک دواؤں کے طور پہ ہوتی ہیں، ان میں اگر الکوہل موجود بھی ہوتی ہے تو چونکہ وہ سالونٹ کی جگہ پہ ہوتی ہے تو اگر ان کو اس مقدار میں استعمال کیا جائے جس مقدار میں نشہ موجود نہیں ہوتا یا نشہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر ایسی دواؤں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ دواؤں کے اندر جو الکوہل موجود ہے وہ چونکہ پریزرونٹ کی شکل میں موجود ہے اور پریزرونٹ کی شکل میں موجود ہونے کے ناطے وہ اتنی کم مقدار میں بھی ہے اس کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے نتیجے میں نشہ پیدا نہ ہو۔ تو چنانچہ ایسی تمام دوائیں چونکہ اپنی اصل میں علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور نہ وہ غذا کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور نہ ہی وہ نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ اگر ان سے کوئی نشہ استعمال کا فائدہ اٹھانا چاہے اور نشہ کرنا چاہے اور اس کو پھر کثیر مقدار میں پیے اور پھر وہ نشہ اپنے پہ طاری کرے تو یہ چیز ممنوع ہوگی۔ تاہم وہ دوا کہ جو اصلاً اس میں اندر الکوہل ہے اور ایک پریزرونٹ کے طور پہ ایک سالونٹ کے طور پہ ہے تاکہ دوا کے جو اجزاء ہیں ان کو پریزرو کیا جا سکے، چونکہ وہ وہاں موجود ہوتی ہے ایک پریزرونٹ کے طور پہ، نہ اس کے اندر نشہ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور نہ غذا کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، چنانچہ ایسی دوا کا استعمال کرنا اس مقدار میں اتنی مقدار میں جس سے نشہ نہ ہو اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔